الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلقہ ہے. آپ نے زندگی بھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات کو، مختلف پہلوؤں کو مختلف علماء کرام سے سنا، مختلف کتابوں میں پڑھا، مختلف شعراء کے منظوم کلام میں سنا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے کسی بھی گوشے کو لے لیا جائے تو اس کو سن کر، پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. سیرت طیبہ کا ایک بڑا یادگار گوشہ ہے سفر معراج. یہ بڑا عظیم الشان، بڑا طویل سفر ہے. اور اس سفر میں دراصل اللہ تبارک و تعالی نے کائنات انسانی کو دو تین بڑی بڑی چیزوں سے آگاہ کیا. یعنی اگر کوئی معراج کا پورا واقعہ یاد نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس واقعے میں سے دو تین باتوں کو یاد رکھنا اس امت کے لیے بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، یہ انسان کی عقل اور شعور سے بہت بلند ترین چیز ہے. اس کو لفظوں میں بیان کرنا، بچے آپ خاموش ہو جاؤ، شاباش،
اگر آپ تھک گئے ہو نا تو تھوڑا بیر چکر لگا کے آ جاؤ، ہیں پھر بعد میں نعت خان اور آ جائیں گے، پھر آپ آ جانا، ہیں بچے تھک جاتے ہیں نا جی، چھوٹے ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ اب یہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ طرز کب شروع ہوگی، طرز تو لگنی نہیں، یہ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگے رہیں گے۔ بچوں کا شوق ہوتا ہے طرز سننا، تو تاکہ ان کو دھوکہ نہ ہو نا، اس لیے پہلے ان کو بتا دیا کہ طرز ترز کوئی نہیں ہے، اس لیے باہر چکر لگا کے پھر آ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے یہ انسان کے تخیل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ اگر کوئی اپنے عقل کا ترازو لگا کے بیٹھ جائے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو عقل کی ترازو پہ رکھ کے تولنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ منظر بیان کیا تو اس کی ابتدا کی سبحان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الذی وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلم رات کے مختصر ترین حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب ایک آیت ہے اور اس ایک آیت میں کتنے موضوع بکھرے پڑے ہیں۔ سبحان یہ ایک موضوع، الذی اسرا سیر یہ دوسرا موضوع، بعبدہ اپنے بندے کو، شان عبدیت تیسرا موضوع، لیلم رات کے مختصر ترین حصہ میں چوتھا موضوع، من المسجد الحرام پانچواں موضوع، الی المسجد الاقصی چھٹا موضوع، بارکنا حولا ساتواں موضوع، لنریہ من آیاتنا آٹھواں موضوع، انہو هو السمیع نواں موضوع، البصیر دسواں موضوع۔ ایک آیت میں کائنات کے رب نے 10 موضوع چھڑے ہیں، ایک ایک موضوع کو آپ 10 منٹ بھی دیں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیت کے اندر سفر معراج نہیں، سفر معراج کی جو ابتدا ہے نا، جس کو اسراء کہتے ہیں، وہ ہے زمین کا سفر کا نام ہے اسراء، اور آسمان کے سفر کا نام ہے معراج۔ جب کائنات کے رب نے اسراء کا سفر بیان کرتے ہوئے 10 موضوعات کو ایک آیت کے اندر بند کر دیا تو معراج کے سفر میں تو بڑے بڑے عجائبات، بڑے بڑے کمالات، بڑے بڑے انوارات کھلے اللہ کے نبی کی نظر نبوت میں، اور اللہ نے امت پر نبی کی زبان سے وہ عنوانات کھلوائے۔ میرا یہ خیال ہے اگر کوئی بیان کرنے والا صاحب علم ہو اور سننے والے صاحب ذوق ہوں تو پوری زندگی گزر سکتی ہے، لیکن معراج کے سفر کے انوارات موضوع میں سمٹ نہیں سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوں، چند ایک باتیں ایسی جو ہمارے عقائد کا حصہ ہیں وہ ہم سب کے علم میں آ جائیں کہ جب بھی معراج کا لفظ ہمارے کان میں گونجے تو فوراً ہمارا دماغ منتقل ہو جائے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کیوں کروایا۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کسی مسلمان کے دل میں، وسوسہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں ام ہانی کے گھر میں، سرکار کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف سے جبریل کی آمد، براق پہ چڑھنا، اور تیسرے نمبر پہ
مقام طور جانا، مقام طور سے مقام تیہ جانا، مقام تیہ سے مسجد اقصی جانا، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ نبیوں کی جماعت کی امامت کروانا، پھر عرش اول، پھر دوم، پھر سوم، پھر چہارم، پھر پنجم، پھر ششم، پھر سدرہ منتہا، پھر لوح قلم، پھر کعبہ قوسین، پھر جنت کا نظارہ، پھر دوزخ کا مشاہدہ، پھر فرشتوں کی ملاقاتیں، پھر نبیوں کی ملاقاتیں، پھر اللہ کا دیدار۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب جب واپس جائے گا تو بستر گرم ہوگا، کنڈی ہل رہی ہوگی، پانی میں ہلچل ہوگی۔ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا سفر ہے تو بڑا دلچسپ، بڑی عظمت والا، لیکن بات عقل میں نہیں آتی۔ اس کے 2 جوابات ہیں۔ نمبر 1، میری اور آپ کی عقل اتنی کمزور ہے کہ سالن کے اندر گھر میں مرچ تیز ہو جائے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اتنی کمزور عقل پہ نبی کے سفر معراج کو تولنا پردے درجی کی حماقت ہے۔ وقت پہ کھانا نہ ملے، وقت پہ پانی نہ ملے، ملازم کو وقت پہ تنخواہ نہ ملے، عقل کام چھوڑ دیتی ہے۔ جو عقل اتنی کمزور ہو وہ نبی کے سفر معراج کو اپنے ترازو پہ تولے، یہ انصاف نہیں ہے۔ نمبر 2، سفر معراج کا تعلق عقل کے ساتھ ہے ہی نہیں، عشق کے ساتھ ہے۔ ایک ہے عقل، ایک ہے عشق۔ عقل کی بات کی تھی ابو جہل نے، عشق کی زبان سے جواب دیا تھا ابو بکر صدیق نے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ابو جہل نے عقل کی بات کی کہ رات کے مختصر ترین حصہ میں اتنا طویل زمین کا سفر، اتنا طویل آسمانوں کا سفر، اور طویل ترین سفر سے پیغمبر کی واپسی، عقل میں نہیں آتی بات۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ بات عقل کی ہے ہی نہیں، بات ہے عشق کی۔ جب سوال اٹھے گا ابو جہل کی عقل سے تو یہی اٹھے گا کہ ممکن نہیں، اور جب بات اٹھے گی ابو بکر کے عشق سے تو جواب ملے گا کہ حضور اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی دعویٰ کرے تو سچے ہیں۔ ایک تو اللہ نے معراج کی رات یہ دونوں مسئلے، یہ پہلا مسئلہ حل کر دیا۔ معراج کے سفر کا تعلق عشق کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کس نے کروایا؟ اب سوال یہ نہیں کہ نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا، سوال یہ ہے کہ اللہ لے جانے پہ قادر ہے کہ نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو ذات لے کر گئی وہ لے جانے پہ قادر ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، تو نبی کے جانے پہ سوال نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ لے جانے پہ قادر ہے کہ نہیں۔ جب ساری دنیا نے مان لیا کہ ہاں اللہ لے جانے پہ قادر ہے تو بات ختم ہو گئی کہ نبی کا جانا بندے کے عقل میں آنے والی چیز نہیں، اس کا تعلق رب کائنات کی قدرت اور طاقت کے ساتھ ہے۔ 2 مسئلے حل ہو گئے جی۔ نمبر 3، اللہ نے نبی کو معراج کروائی کیوں؟ اس لیے کہ اعلان یہ ہوا کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کوئی بھی زبان کل سوال کر سکتی تھی، حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں، رہے صرف مکہ المکرمہ میں، رہے صرف مدینہ المنورہ میں، جہاد کرنے کے لیے گئے طیف میں، حنین میں، یرموک میں، تبوک میں،
جبکہ رحمت آپ کی پوری کائنات کے لیے ہے. کائنات میں ساری زمینیں آ گئیں, سارے آسمان آ گئے, عالم ملکوت آ گئے, سارے فرشتے آ گئے. اللہ نے معراج کی رات پوری کائنات کو سمیٹ کر محمد کے قدموں میں اکٹھا کر دیا. پوری کائنات کی تنابیں سمٹ گئیں, رسیاں حضور کے ہاتھوں میں آ گئیں. چھتری آپ کھولتے ہیں نا, چھتری جب کھولتے ہیں تو آپ کے پورے سر پہ چھا جاتی ہے, لیکن جب آپ اس کو کھینچتے ہیں تو وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اللہ نے پوری کائنات کی چھتری کی ڈور نبی کے ہاتھوں میں دے دی. نبی نے چھوڑی تو کھل گئی, نبی نے کھینچی تو پوری کائنات سمٹ کے حضور کے ہاتھوں میں آ گئی. یہ ہے معراج. اب اس کی مثال قرآن پاک سے لیجئے. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں دربار والوں کے درمیان, اور اہل دربار سے کہتے ہیں کہ بلقیس کا تخت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے. قرآن پاک ہے نا, بلقیس کا تخت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے. اب تخت کتنی دور تھا؟ 950 کلومیٹر دور تھا. افریت من الجن, ایک بہت بڑا جن کھڑا ہو گیا, کہتا ہے جی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. حضرت جی میں پیش کرتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں پیش کرو گے؟ کہتا ہے جی جہاں آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کو یہ طاقت دینے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ آج سے 50 سال پہلے, 20 سال پہلے یہ بات ذہن میں آتی تھی تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی تھی, لیکن آج کی دنیا نے یہ سارے سوالات کے جوابات خود دے دیے. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ میسج کرتے ہیں اپنے موبائل پہ, اور وہ میسج 2-4 سیکنڈوں میں دنیا میں جہاں آپ بھیجنا چاہیں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ ای میل بھیجتے ہیں, وہ میل پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ واٹس ایپ پہ پیغام بھیجتے ہیں, وہ پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ 1400 سال کے بعد مخلوق کا دماغ اتنی ترقی کر سکتا ہے تو خدا کی قدرت کا کمال کیا ہوگا؟ اس لیے آج کے مسلمان کو یہ سوال کرنے نہیں چاہیے. آج تو دنیا نے خود ان سوالوں کے جوابات پیش کر دیے. قال عفریت من الجن, بہت بڑا ایک جن کھڑا ہو گیا. انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. حضرت جی بلقیس کا تخت ہے تو بہت دور, 950 کلومیٹر کی مسافت ہے, لیکن میں پیش کر دیتا ہوں. کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہتا ہے جی جہاں آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کے اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اٹھا کے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کی شان دیکھیے, فرمایا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب, ایک کتاب کا عالم کھڑا ہو گیا. پہلے کس نے پیشکش کی تھی؟ جن نے. اب کون ہے؟ انسان, عالم. عنده علم من الکتاب, جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا. پتہ چلا جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہو, وہ صاحب علم ہو, وہ اپنی طاقت میں اور آسمانی پرواز میں جنوں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر عمل کی دولت ہو, عمل سے محروم نہ ہو. انا آتیک بہ قبل عنده علم من الکتاب. حضرت جی میں پیش کرتا ہوں, تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہتا ہے
جی ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، چٹکی میں. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ معراج کی بات تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ آتی ہے. آج کا مسلمان کہتا ہے جی معراج کا سفر سمجھ میں نہیں آتا. جی یہ سمجھ میں آتا ہے؟ تخت پڑا ہوا ہے 950 میل کی مسافت پہ، اللہ کے نبی کا دربار کہاں ہے، بلقیس کا تخت کہاں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے کہ حضرت جی آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کائنات کے رب نے بتا دیا جب سلیمان نبی کے صحابی کی یہ شان ہے تو محمد کے صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ یہ سارے مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج کے سفر میں. 2 لفظ استعمال کرتے ہیں علماء کرام اپنی کتابوں میں، طے زمانی اور طے مکانی، طے کے ساتھ طے زمانی، طے مکانی. طے مکانی کا مطلب یہ ہے سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر دور کی مسافت سمٹ کے ایک جگہ اکٹھی ہو جائے. اور طے زمانی پورے زمانے کے حالات، پورے زمانے کے تغیرات سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ ہے طے زمانی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب چونکہ میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا، معراج کی رات یہ پوری کائنات، 7 آسمان، 7 زمینیں، کیا فرشتے، کیا جنات، کعبہ قوسین، سدرہ منتہا، لوح و قلم، وہ کچھ جو انسان کی عقل میں آتا ہے اور وہ کچھ جو انسان کی عقل میں نہیں آتا، سارا کچھ سمیٹ کے میں مصطفیٰ تیرے قدموں میں اکٹھا کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے پوری کائنات جوتوں کے نیچے ہے، حضور کے جوتے پوری کائنات کے اوپر ہیں. یہ ہے پورے معراج کا خلاصہ. سبحان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جہاں انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں سبحان کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں عقل کام چھوڑ دے، دیکھیے نا جب ہم کوئی عجیب چیز دیکھیں تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. یعنی عقل نے کام چھوڑ دیا. یہ کام سبحان ذات ہی کر سکتی ہے. اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بارگاہ اعزی میں یہی التجا کی تھی اور اللہ نے سبحان کے جلووں کو اپنے نبی پر کھولا تھا. ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، میرے پیغمبر یہ ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ بضد ہیں مجھے دیکھنے میں، مجھے دیکھنے کے لیے، تجھے پہاڑ کی چوٹی پہ میں اپنا نور ڈالتا ہوں، تھوڑا سا نور ڈالتا ہوں. اگر یہ پہاڑ میرے نور کو برداشت کر لے تو تجھے بھی میرا دیدار ہو جائے گا، اور اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو میرے پیغمبر آئندہ ایسی بات نہیں کرنی. فلما تجلی ربہ للجبل، موسیٰ کے رب نے اپنے نور کے سمندر میں سے تھوڑا سا نور نکال کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیا. جعلہ دکا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے، قالا، تو ان کے منہ سے نکلا کیا؟ سبحانک. معراج کے پرت کھل رہے ہیں. یا اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے.
تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک. اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں جو سبحان کا تحفہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بے ہوش ہو کر ہوش میں آنے کے بعد نصیب ہوا، میں اپنے آخری نبی کی امت کی نماز کی ابتدا اسی لفظ سے کر دوں گا. ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کے کلمات کیا ہیں؟ تسبیحات کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ فرماتے ہیں جہاں تمہاری عقل کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سبحان کی ابتدا ہوتی ہے. بڑی بابرکت ہے وہ ذات. فرمایا یہ صرف واقعہ نہیں، یہ صرف افسانہ نہیں، یہ ایک سانحہ نہیں کہ جو رونما ہو گیا. ایک ایک قدم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک قدم پہ اللہ نے اس امت کو ایک ایک مسئلے سے آگاہ کر دیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلا مسئلہ توحید سمجھ میں آ گئی. اللہ جب چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں جی؟ عقیدہ توحید سفر معراج کا سب سے پہلا سبق ہے. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر مبارک کا جب آغاز ہوتا ہے تو اللہ نے نبی کی دربانی کے لیے عرش معلی سے کس کو بھیجا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو. جبریل امین کون؟ فرشتوں کے سید. رب نے دوسرا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا، نور بشر کے جھگڑوں میں مت پڑنا. یہ نور بشر کی بحث کوئی علمی بحث نہیں. یہ کسی زمانے میں جو مرغے لڑاتے تھے نا، مرغے لڑاتے تھے، یہ ان کی بحثیں ہیں. جب مرغے تھک جاتے تھے نا وہ پھر بعد میں اپنی گرمی نکالنے کے لیے پھر وہ یہ بحثیں کرتے تھے. نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ نبی نور ہے کہ بشر ہے؟ سوال ہی فضول ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ چکوال کے ہیں یا پنجاب کے ہیں، یہ بات بنتی ہے؟ چکوال کہاں ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے آپ چکوال کے ہیں کہ پنجاب کے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا آپ چکوال کے ہیں یا اسلام آباد کے ہیں؟ آپ پنجاب کے ہیں یا سندھ کے ہیں؟ یہ سوال تو بنتا ہے. یہ سوال تو نہیں نا بنتا آپ چکوال کے ہیں کہ پنجاب کے ہیں؟ آپ چکوال کے ہیں یا پاکستان کے ہیں؟ یہ سوال نہیں بنتا. نبی نور ہیں، نبی بشر ہیں، کوئی سوال نہیں. عقیدہ یہ ہے نبی نوریوں سے بھی افضل ہیں، نبی بشریوں سے بھی افضل ہیں. ہاں اگر کوئی بندہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، بشر تھے، لیکن وہ ہم جیسے انسان تھے، تو وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو، وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے. بات کو سمجھیے، اکابرین اہل سنت کا عقیدہ سمجھیے. حضور کون ہے؟ انسان کامل، انسان نہیں. بعض دوست کہتے ہیں جی حضور ہمارے جیسے انسان تھے. آپ تو زنا کرتے ہو، آپ تو جھوٹ بولتے ہو، آپ تو سود کھاتے ہو، آپ تو گالیاں دیتے ہو، آپ تو بد نظری کرتے ہو، آپ تو حق غصب کر لیتے ہو، آپ تو بیوی بچوں کا نفقہ مار لیتے ہو، اور پھر بازار میں آ کر کہتے ہو حضور ہمارے جیسے تھے. یہ کفر ہے کہ نہیں؟ نہیں 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 نہیں. نبی انسان کامل ہیں. انسانوں میں کھڑے ہو جائیں، ابو بکر جیسا انسان حضور کا غلام ہے. نوریوں میں کھڑے ہو جائیں، جبریل جیسا نوری حضور کا غلام ہے. معراج کی رات اللہ نے ایک یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، میرا محبوب نوریوں سے بھی افضل، بشریوں سے بھی افضل. اس لیے جس نے معراج کے سفر کو پڑھا،
یا معراج کے واقعے کی تہ میں چلا گیا، اس کے لیے اس قسم کی باتوں میں الجھنا شان علم نہیں ہے۔ اللہ نے ایک یہ مسئلہ حل کر دیا۔ حضور وہ ہے جن کی دربانی کے لیے کائنات کے رب اگر انتخاب کرتے ہیں تو فرشتوں کے سردار کو کرتے ہیں۔ جبریل جائیے میرے پیغمبر کو عرش پہ لے کے آئیے، جبریل امین سواری لے کے آتے ہیں۔ اچھا جی، جو رب، یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں نا، جو رب اتنا کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ بغیر سواری کے نبی کو لے جانے پہ قادر تھا کہ نہیں؟ سواری کیوں ہوئی؟ تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ دنیا میں سواری کیسے کرنی ہے، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب کے اندر تمہیں کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ بھوک لگے گی کھانا کھاؤ گے، پیاس لگے گی پانی پیو گے، بدن میں تھکاوٹ ہوگی نیند پوری کرو گے، اولاد کی خواہش ہوگی نکاح کرو گے۔ حالانکہ اگر اللہ چاہے بغیر کھانا کھلائے بھوک مٹانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ بغیر پانی پلائے پیاس مٹانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ بغیر نکاح کروائے اولاد دینے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے اسباب بنا دیے۔ کائنات کے رب نے بتا دیا میں معراج کی رات چاہتا تو براق کے بغیر بھی پیغمبر کو اوپر لے جا سکتا تھا، لیکن میں نبی کی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اسباب میں سبب اختیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ سبب اختیار ہو رہا ہے، مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ جبریل امین کی لائی ہوئی براق، نبی علیہ السلام سوار ہوتے ہیں اس پر، سفر شروع ہوتا ہے۔ جب نبی مکہ سے چلے تو سب سے پہلا پڑاؤ کہاں کیا؟ سب سے پہلے سواری کہاں اتری؟ این اس جگہ پر جہاں آج نبی کا سبز گنبد خضرا ہے۔ یہ پہلا سٹاپ ہے مدینہ المنورہ۔ سب سے پہلے نبی کی براق کہاں اتری؟ جہاں عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں نبی کا روضہ اطہر ہے، جہاں آج سبز گنبد خضرا ہے۔ جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا جائے مدفن ہے، جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو آپ کا روضہ اطہر اس جگہ پہ بنے گا۔ معراج کی رات اللہ نے یہ مسئلہ پہلے سے حل کر دیا تھا، بلکہ یوں کہیے اللہ نے معراج کی رات یہ مسئلہ حل کر دیا تھا کہ نبی کے جسم اطہر کے لیے اگر قبر بننے کے لیے کوئی جگہ موضوع ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ یہ رب نے مسئلے حل کر دی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں اتر کے سب سے پہلے اپنی ذات پہ درود پڑھا، بتا دیا جب بھی میرے روزے اطہر پہ آؤ تو میرے روزے پر حاضری کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میری ذات پہ درود پڑھو۔ جب تم یہاں آ کے درود پڑھو گے میں نبوت کے کانوں سے سن کے نبوت کی زبان سے تمہارے درود کا جواب دوں گا، کیونکہ نبی قبر میں زندہ ہے، حیات ہے۔ پھر سواری چل پڑی۔ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ جا کے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے دیکھا۔ رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، قائما، قیام کے اندر کھڑے ہیں، فی قبرہ، کہاں؟
اپنی قبر میں۔ معراج کی رات ایک یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جس طرح دنیا کے اندر عام لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کا مزہ لیتے ہیں، انبیاء قبروں میں کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں معراج کی رات حل ہو رہی ہیں نا۔ اس کے بعد حضور کا اگلا پڑاؤ کون سا ہے؟ بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی وہاں گئے۔ پہلا پڑاؤ جہاں نبی کا روزہ تھا، روزہ بننا تھا۔ دوسرا پڑاؤ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ تیسرا پڑاؤ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یا اللہ، موسیٰ کی قبر پہ گئے، عیسیٰ کی جائے ولادت پہ کیوں گئے؟ قبر پہ جانا چاہیے تھا نا، نہیں سمجھے۔ پہلا پڑاؤ کہاں کیا؟ جہاں اپنی قبر بننی تھی۔ دوسرا پڑاؤ کہاں کیا؟ جہاں موسیٰ نبی کی قبر تھی۔ تیسرا پڑاؤ وہاں کرنا چاہیے تھا نا جہاں عیسیٰ کی قبر تھی، وہاں کیوں نہیں گئے؟ جی ہے جی، آپ شرما رہے ہیں میرا خیال ہے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی آخر کہیں قبر تو ہے نا؟ نہیں ہے، تو پھر ذرا بولے تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ اللہ کے نبی نے معراج کی رات مسئلہ حل کر دیا۔ میرا عیسیٰ کی جائے ولادت پہ جانا، قبر پہ نہ جانا، عقیدہ ہے کہ میرا بھائی عیسیٰ بھی زندہ ہے۔ معراج کی رات یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں؟ ایک ایک قدم نبی اٹھاتے گئے، شریعت وجود میں آتی گئی۔ ایک ایک لفظ نبی کے منہ سے نکلتا گیا، شریعت کے پرت کھلتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ سفر نہیں جو تم چکوال سے لاہور کرتے ہو، یہ وہ سفر نہیں جو تم چکوال سے سعودی عرب کرتے ہو، یہ میرے محبوب کا سفر ہے۔ میرے محبوب ایک ایک قدم اٹھاتے جائیں گے، شریعت وجود میں آتی جائے گی۔ اس لیے ہمارے عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے، لیکن جب گئے تھے تو نبی بن کے گئے تھے، جب آئیں گے تو اب امتی بن کے آئیں گے۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا، او جی یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ نبی بھی ہو امتی بھی ہو؟ جو مصلی پہ امام کھڑا ہے وہ امام ہے، مقتدی نہیں ہے۔ جو مقتدی ہے وہ امام نہیں ہے۔ جو بادشاہ ہے وہ غیر بادشاہ نہیں، جو رعایا ہے وہ بادشاہ نہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ عیسیٰ نبی بھی ہے امتی بھی ہے؟ یہ سوال کون کرتے ہیں؟ قادیانی۔ اس کا آسان ترین جواب یہ ہے، شاہ سلمان سعودی عرب کے بادشاہ ہیں نا، آج اگر وہ پاکستان کے دورہ پر آ جائیں تو وہ پاکستان کے بادشاہ نہیں ہوں گے۔ کہاں کے ہوں گے؟ ہیں بھی نہیں بھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ سلمان بادشاہ ہیں اور نہیں بھی، ہیں کہاں کے؟ سعودیہ کے، نہیں کہاں کے؟ پاکستان کے۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ جب نبی تھے تو مملکت بنی اسرائیل کے تھے، اب جب آئیں گے تو یہ مملکت محمد ہے، یہاں امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ یہ عقدہ بھی کب حل ہوا؟ معراج کی رات۔ ایک رات کے اندر کائنات کے رب کتنے مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، یاد ہو گئے نا؟ سب سے پہلے کون سا مسئلہ حل ہوا؟ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے نبی کو سفر کروایا، جتنا کچھ کروایا عین حق ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ معراج کا سفر عشق سے تعلق رکھتا ہے، عقل سے نہیں۔ نمبر 3،
مسئلہ حل کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دربانی کے لیے جبریل جیسے فرشتے کا بھی انتخاب ہوتا ہے۔ نمبر 4، سفر معراج کے اندر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جہاں نبی کے روزہ اطہر بننا تھا، اللہ نے ہجرت سے پہلے نبی کو اپنے روزے کی جگہ دکھا دی۔ دیکھیں جی، معراج کا سفر تو بعد میں ہوا نا، پہلے ہوا نا، ہجرت کا بعد میں ہوا۔ 5ویں نمبر پہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کی قبر پہ پہنچا دیا اور یہاں آ کے 2 مسئلے اور حل کر دیے۔ سب سے پہلے رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ اپنی قبر میں حیات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ حل یہ کر دیا، آج کے بعد اللہ نے یہودیت کے دین کا خاتمہ کر دیا، اب دین چلے گا موسوی نہیں، محمدی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ولادت پر نبی کا جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہے۔ یوں آپ ایک ایک مسئلے کو دیکھتے جائیں گے، پرت کھلتے جائیں گے، مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلا پڑھو جہاں نبی کا روزہ بننا تھا، دوسرا پڑھو جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تیسرا پڑھو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جائے ولادت ہے۔ اب آ گئی نبی کے سفر کی چوتھی منزل، مسجد اقصیٰ۔ اب یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ جب حضور مسجد اقصیٰ میں گئے تو سارے نبی موجود تھے یا کوئی غیر حاضر بھی تھا؟ جی سارے موجود تھے نا؟ مرزا قادیانی تھا؟ نہیں نہ تھا۔ پتہ چلا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ اپنا وجود مسجد اقصیٰ میں ثابت کرے۔ نبی ہونے کے لیے یہ بھی معیار ہے، نبی ہونے کا یہ معیار ہے۔ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ معراج کی رات اپنا آپ مسجد اقصیٰ میں دکھائے، جو وہاں تھا وہ نبی ہے، جو وہاں نہیں تھا وہ نبی نہیں۔ تو معراج کی رات اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا، جس کو نبی ماننا ہو تو پہلے یہ دیکھ لینا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں میرے محمد کے استقبال کے لیے موجود ہے کہ نہیں ہے۔ موجود ہے تو سچا نبی ہے، اور وہاں نہیں تو امتی تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک لفظ ہے قرآن پاک کا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے نبی کو یہ ساری سیر کیوں کرائی؟ تاکہ دکھلائیں اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یا اللہ نشانیاں تو بے شمار ہیں، کوئی بڑی نشانی جس کو سن کے پڑھ کے دیکھ کے عقل دنگ رہ جائے وہ بیان کر دیجئے۔ کائنات کے رب نے وہ مثال بیان کی۔ دیکھیے امام کھڑا ہے محراب میں، جماعت ہو رہی ہے، مسجد کا سارا حال نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، مسجد کا سین نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، جگہ تنگ پڑ گئی، فرض کریں عید کا دن ہے، نمازی بہت زیادہ ہیں، تو آپ نے کہا جی گلی میں صفے بچھا لو، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا؟ جب مسجد میں جگہ نہیں، باہر صفے بچھا لیں، نماز ہو جائے گی نا؟ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی، سین میں چلے جاؤ، سین میں کم پڑ گئی گلی میں بچھا دو، وہاں پر کم پڑ گئی پچھلی گلی میں بچھا دو، یوں پیچھے صفے بچھاتے جاؤ گے نماز ہوتی جائے گی۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ امام تو کھڑا ہو دنیا میں اور مقتدی کھڑے ہو قبر میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا۔ نبی جب معراج کر رہے تھے تو کہاں تھے؟ دنیا میں۔ باقی نبی کہاں تھے؟ قبروں میں۔ کٹھے کیسے ہو گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں، سارے انبیاء ہیں اپنی اپنی قبروں میں، عیسیٰ نبی ہیں عرش معلیٰ پہ، محمد ہیں دنیا میں۔ میں نے حضور کی امامت کو اتنا عام کر
رکھ دیا. حضور جب امام بنتے ہیں تو برزخ والے بھی ہاتھ باندھ کے محمد کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں. پتہ چلا حضور کی امامت بڑی لامحدود ہے. جس طرح محراب کے اندر کھڑا ہوا امام، اس کی امامت مسجد کے حال تک محدود نہیں، مسجد کے صحن تک محدود نہیں، گلیوں میں کھڑے ہونے والوں تک محدود نہیں. جو جو پیچھے کھڑے ہوتے جائیں گے وہ سب کا امام ہے. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، اماموں میں فقط آمنہ کے لال ہیں، دنیا والے بھی، قبر والے بھی، جنت والے بھی، آسمانوں والے بھی، سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو وہ نظر محمد کے پیچھے آئیں گے. یہ حضور کی شان امامت ہے. یہ تو ہے سفر اسراء. سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. ایک اور مسئلہ حل کر دیں آخر میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس نور. نور سے مراد حضور. اور یہاں کیا فرمایا؟ عبدی ہی، اللہ لے گیا اپنے بندے کو. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر نور ہے. آپ ویسے کر رہے ہیں حضور نور ہے کہ بشر ہے، نور ہے کہ بشر ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر حضور کو سمجھو تو یہ بندوں میں بندے کامل ہیں، نوریوں میں نور کامل ہے. حضور اگر ان کی شان بشریت کو دیکھو، ابو بکر صدیق جیسا بشر حضور کا مقتدی نظر آتا ہے. شان انوارات کو دیکھو، جبریل جیسا نور حضور کا مقتدی اور دربان نظر آتا ہے. تو کبھی ان جھگڑوں میں نہ پڑنا حضور نور ہے کہ بشر ہے. نہیں نہیں، یہ کہنا حضور نوریوں سے بھی افضل ہے، بشریوں سے بھی افضل ہے. تو معراج کی رات جھگڑے ختم ہو گئے کہ نہیں؟ پتہ چلا معراج کو ماننے کے باوجود بھی جو جھگڑے کرتا ہے اس نے معراج کے سفر کو سمجھا نہیں ہے. بس آخری بات سن لیجیے. درمیان میں بڑے بڑے مرحلے طے ہوئے. جب آیا نا 5واں آسمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. وہ پیغام سن لیجئے. فرمایا میرے محبوب جب واپس آپ جائیں نا اپنی امت میں تو ان کو بتا دینا جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. بس جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. خیر الکلام ما قل و دل. کسی بھی جگہ پہ ہم اپنا مکان بنانا چاہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کا پانی کیسا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے نا وہاں کا پانی کیسا ہے. بور لگانا ہے، موٹر لگانی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا علاقے کا پانی کیسا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب دنیا میں تم رہائش اختیار کرتے ہو تو پہلے پانی دیکھتے ہو. یاد رکھ لو دنیا میں رہائش کے قابل اگر کوئی جنت ہے، اگر کوئی جگہ ہے، وہ جنت ہے جہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے. تو پتہ چلا دنیا میں اللہ جہاں بھی رکھے صبر کے ساتھ گزارا کر لینا چاہیے. اصل جنت کے پلاٹ کا انتظام کرنا چاہیے. یا الہ العالمین یہ جنت کا پلاٹ کیسا لاٹ ہوگا؟ اس پر ایک واقعہ سن لیجئے. ایک صحابی تھے حضرت ربیع بن اسلمی. وہ نبی علیہ السلام کو رات کو وضو کرواتے تھے. سردیوں کا موسم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا، نیچے پلیٹ رکھ دی. اللہ کے نبی نے وضو کیا، پلیٹ کے اندر پانی جمع ہو گیا. وضو سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز تہجد میں مصروف ہونے لگے تو صحابی نے پلیٹ منہ سے لگا لی اور پانی پی لیا. اللہ کے نبی نے اچانک دیکھا، فرمایا ربیع کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن کا لگا ہوا پانی میں پی لیا کرتا ہوں. حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہے نا چکوال میں 2 کنال کا پلاٹ مانگ لیتا ہے جی 2 کنال کا پلاٹ دے دو جی.
لیکن صحابہ تو پھر پلاٹ نہیں مانگتے تھے، اس لیے وہ جھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں صدیق نے بی بی کا باغ چھین لیا. بکواس، عالمگیر جھوٹ، شیطان کا فضلہ، کوئی حقیقت نہیں اس کی. کسی نے نبی کی بیٹی کا باغ نہیں چھینا، کسی نے علی کی خلافت نہیں چھینی. باغ جس کا حق تھا وہاں پہنچ گیا، خلافت جس کا حق تھی وہاں پہنچ گئی. بی بی کا باغ بیت المال کی ملکیت تھا، وہ ابو بکر کا فیصلہ حق ہے. ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنانا خدا کا فیصلہ تھا، وہ بھی حق ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ، اس لیے ان بحثوں میں نہیں پڑھنا. یہ ذاکر کی مجبوری ہے، جھوٹ، سنی کی مجبوری نہیں. ذاکر نے 5 لاکھ روپے ایڈوانس اپنے اکاؤنٹ میں منگوایا ہوا ہے، یہ جھوٹ اس کی مجبوری ہے، سنی کی مجبوری نہیں ہے. ہم نے اپنی قبر کو سامنے رکھنا ہے. کوئی بکتا ہے بکے، کوئی بکواس کرتا ہے کرے. سنی کا ایمان ہے صحابہ بھی سارے حق، اہل بیت بھی سارے حق. اور جس کو زیادہ شوق ہو وہ آ کے بات کرے. کس نے کس کا باغ چھینا؟ کون کس کی خلافت لے گیا؟ نہ کوئی بی بی کا باغ چھین سکتا تھا، نہ کوئی علی کی خلافت چھین سکتا تھا. اگر علی کی خلافت چھنی ہوتی تو علی صدیق کی بیعت کیوں کرتے؟ علی عمر کی بیعت کیوں کرتے؟ علی عثمان کی بیعت کیوں کرتے؟ تو پھر مان لو رحماء بینہم، یہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تم اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دو تو 4 مہینے مشورے کرو، فیصلے کرو. علی اپنی بیٹی ام کلثوم جس عمر کے نکاح میں دے رہا ہوگا، علی نے بھی تو سوچا ہوگا. تو پھر مان لو یہ سارے رشتے برحق ہیں، یہ سارے رشتے برحق ہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میٹھی تقریر ہو نا، درمیان میں 1-2 انجیکشن لگا دینے چاہیے. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ضروری ہے اصلاح کے لیے، تاکہ عقیدہ بچ جائے، عقیدہ. اس لیے یہ باتیں نہ کیا کرو اور جی ہم نے یوٹیوب پہ فلاں ذاکر کی تقریر سنی. ذاکر انٹرنیشنل بدماش ہے. ذاکر کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ذاکر کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ذاکر کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل بیت، صحابہ، ختم نبوت کا نور، قرآن کا آئین اگر ہے تو سنی مذہب کے پاس ہے بس. اب آخری بات سن لے بھائی، حضور جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر ہو رہی ہے. چلتے چلتے حضور جبریل کا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے ہیں، جبریل جب میں واپس جا کے بتاؤں گا تو کوئی میری بات مانے گا؟ جب میں واپس جا کے بتاؤں گا تو کوئی میری بات مانے گا؟ تو جبریل نے کیا جواب دیا ہوگا؟ ان قوم یکذبوک، حدیث کے الفاظ، ان قوم یکذبوک. جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو آپ کی بات نہیں مانیں گے لیکن ابو بکر یصدقوک، ابو بکر تصدیق کرے گا. جس طرح نماز کا فیصلہ معراج کی رات ہوا، جس طرح اللہ کی قدرت کا فیصلہ معراج کی رات ہوا، جس طرح نبی کے روزے کا فیصلہ معراج کی رات ہوا، جس طرح نمازوں کے تحفے کا فیصلہ معراج کی رات ہوا، مان لو ابو بکر کی صداقت کا فیصلہ بھی معراج کی رات ہوا. اس لیے کبھی آپ نے سنا کسی ذاکر نے معراج کا سفر بیان کیا ہو؟ نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہے بیان کریں گے تو ابو بکر کی تصدیق ماننا پڑے گی. ابو بکر کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے. اس لیے بھائیو، معراج کے سفر کا 2 لفظی خلاصہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ شیخ المحدثین نے لکھا ہے. معراج کے سفر کا 2 لفظی خلاصہ. اگر کوئی بندہ کہے مولوی صاحب یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مجبوری ہے، 2 لفظوں میں بیان کیجئے
اللہ نے نبی کو معراج کیوں کروایا تو سن لیجئے، تاکہ پوری کائنات میں محمد کی نبوت پھیل جائے، پوری کائنات میں ابو بکر کی صداقت کا جال بچھ جائے. یہ خلاصہ ہے. ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی رحمت پورے عالمین کے لیے ہے. دنیا والوں معراج کا سبق لے جاؤ. جس طرح اللہ کی قدرت پوری کائنات کے لیے ہے، جس طرح نبی کی ختم نبوت پوری کائنات کے لیے ہے، ابو بکر کی صداقت بھی پوری کائنات کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.